ذرا سی لائے خوشگوار مہک اور دے چمکدار صاف اور فریش ٹوائلٹ۔ واو! تو آپ بھی لیجیے ہارپک آل ان ون چیلنج پیش ہے نیا ہارپک آل ان ون اورنج اور لائم کی خوشبو کے ساتھ۔ اسلام آباد اسٹوڈیو میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی حاضر ہے۔ کراچی اسٹوڈیو میں ہماری ڈاکٹر ہما بقائی موجود ہیں، جان چکزئی صاحب اور ہمارے شاہ فرمان صاحب کی جو گفتگو ہو رہی تھی، اور جو آپ کو علم ہے کہ جو بریک کے دوران گفتگو ہوتی ہے، اب گو کہ انہوں نے خیر اچھا یہ کرا کہ پشتوں میں گفتگو نہیں کر رہے تھے، یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، اور میں نے کہا نہیں کوئی ریکارڈ نہیں، اور ہم لوگ وہ نہیں کرتے جو دوسرے چینلوں میں ہوتا ہے، اور ایک ویسے ایک ادھر ہے ایک جو پروڈیوسر پشتوں میں مجھے بتا دیتا، لیکن ایسے کوئی یہ تو ہوتا ہی ہے۔ لیکن جو میں نے آپ سے پہلے بھی کہا جو ڈیولپمنٹ ہو رہے تھے اس میں ہم ایک طرف تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنے ایک سٹینڈ پر قائم ہے، اور میں جو تھوڑا بہت عمران خان کو برسوں سے فالو کرتا رہا ہوں، مجھے ابھی تک کوئی لچک نظر نہیں آ رہی۔ کیوں اتنا سخت سٹینڈ جو یہ کہتے ہیں کہ کسی سیاستداں کا اتنا ہارڈ سٹینڈ نہیں ہونا چاہیے، سیاست میں پیچھے ہٹنا چاہیے، کیونکہ جب آپ پرائم منسٹر اگر بن جائیں گے اور آپ اقتدار میں آئیں گے تو پھر آپ کو اس طرح کی چیزوں کو فیس کرنا پڑا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہ خیر وہ جانے، ان کی پارٹی جانے، یہ میری ایک آبزرویشن ہے۔ لیکن ذرا ہم قاضی صاحب والے فیکٹر کو نظر انداز کر رہے ہیں، کیونکہ شارع دستور پہ عمران خان جو بیٹھے ہیں ان کے لیے سب سے بڑی پولیٹیکل فورس، سب سے بڑی مورل فورس، سب سے بڑی پبلک فورس وہ ہے قادری صاحب کا کارکن، جو نہ جاتا ہے نہ اٹھتا ہے، پچھلے 10 دن سے میں دیکھ رہا ہوں وہی سوتا ہے، اور میں بعض لوگوں سے کہتا بھی ہوں کہ آپ لوگ کم از کم ان عام آدمی کو نہ انڈر اسٹیمیٹ کریں، نہ اس کا مذاق اڑائیں، آسان بات نہیں ہوتی۔ ہما بی بی ہم لوگ بھی جیسے بڑے بڑے ہم نے بھی بڑے دیکھا ہے، 48 ایک رات یا 2 راتیں گزارنا بارش میں، گرمی میں، اس عالم میں کوئی بہت آسان نہیں ہوتی۔ ادھر ٹھیک ہے خاص صاحب کیا تو ماحول بڑا ریلیکس ہے، سیلیبریشن کا ہے، ایک تو یہ بات دیکھیں وہاں پر، اسی لیے میں چاہوں گا کہ سعد رفیق جو وہاں گئے تھے شاید وہ یہ چاہتے ہوں کہ قاضی صاحب کو راضی کر لیا جائے کہ وہ ان سے بات کریں اور خاص صاحب کو چھوڑ دیں۔ وہاں کیا ماحول ہے؟ ارشد ورک وہاں گئے تھے تو پھر اس پہلو پر ہی بات کریں گے، کیونکہ قادری صاحب نے بھی اس پر بڑا 2 ٹوک الفاظ میں اپنا موقف بیان کیا کہ سعد رفیق سے انہوں نے کہا ہے کہ ایک نکات پر بات ہوگی، وہ سانحہ ماڈل ٹاؤن، خاص صاحب کے نکات میں بھی سانحہ ماڈل ٹاؤن ہے۔ ذرا پہلے ذرا دیکھیں ارشد ورک جو خواتین سے بات کر رہے تھے پیٹ کی۔ ڈف بجا کر گیت گاتی اور تالیاں بجاتی یہ لڑکیاں گا رہی ہیں شادی بیاہ کے گیت۔ پوچھا گیا انقلابی دھرنے میں شادی کے گیت کیوں، تو کہنے لگی ان کی ایک سہیلی کی رخصتی ہے، اور اس سہیلی کا نام انہوں نے بتایا نواز حکومت۔ یہاں پہ نواز شریف اور شہباز شریف اور ان کے پوری کابینہ اور ان کے پورے اقتدار کی رخصتی کا جشن منایا جا رہا ہے، جس کے حوالے سے ہم لوگ یہاں پہ گیت بھی بول رہے ہیں۔ سہیلیوں کی رخصتی پہ ہم لوگ ڈھولک بجاتی ہیں ان کو رخصت کرنے کے لیے، لیکن اب ہم ان کو رخصت کرنے کے لیے دف بجا رہے ہیں تاکہ یہ یہاں سے چلے جائے، ہماری جان چھوڑ دے۔ ان سے پوچھا گیا جسے گرانے کے لیے دھرنا دیا اس سے اتنی محبت کا اظہار کیوں، تو کہنے لگی اختلاف ہزار سہی، حکومت والے ہیں تو اپنے ہی ہم وطن۔ وہ کہتے ہیں نا کہ عاشق کا جنازہ دھوم سے نکلے، اس لیے ہم ڈف وغیرہ بجا کے دھوم دھام سے انہیں یہاں سے رخصت کر رہے ہیں وزیر اعظم کو۔ ہم وزیر اعظم کو بڑے پیار اور اہتمام کے ساتھ رخصت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں۔ یہ جو پروٹوکول ہے یہ نواز شریف کے لیے نہیں ہے بلکہ اس کی وزارت عظمیٰ کے لیے ہے۔ ہلا گلا کرتی ان لڑکیوں کو پورا یقین ہے کہ انقلاب دھرنا بس حکومت گرانے ہی والا ہے، مگر ایسا ہوگا کس وقت کس گھڑی، اس کے متعلق وہ یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کیمرامین ظاہر گل کے ساتھ ارشد ورک، جاگ، اسلام آباد۔ جی شکریہ ارشد ورک کے لاہور سے خاص طور پر اس لیے آئے ذرا تھوڑا سا دف وف اور تھوڑا سا باتیں، کیونکہ بہرحال اس کی تو ایک آپ کو پتہ ہے ہماری مسلم ہسٹری میں بڑی اہمیت ہے، جنگ سے پہلے جو کچھ سب کچھ ہوتا ہے، اور ویسے بھی میں چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جب سے میں آیا ہوں ہمارے لاہور سے وسیم ملک اور ارشد ورک، پھر اسلام آباد کے پورے رپورٹر آسیہ بھی موجود ہیں، اعجاز بھی موجود ہیں، جاوید سومرو بھی موجود ہیں، نعمان بھی موجود ہیں، عابد، تمام پوری ٹیم موجود ہے، اور میری خواہش ہے کہ ذرا یہ ٹیم جس چوراہے پر جس چوک پر ہے ذرا سا ایک آدھ منٹ ان لوگوں سے معلوم کرتے رہیں کہ شہر میں کیا صورتحال ہے، خاص طور پر شارع دستور پر۔ قاضی صاحب کا جو میں موقف کر رہا تھا، ہم ذرا اس کو ڈسکس کر لیں۔ خاص صاحب کا دوسرا معاملہ ہے یہ جو ان کی دیکھیں انقلاب ایک ویک سا مبہم سا لفظ،
لیکن خیر ان کا ایک آدمی آتا ہے اور ان کا کوئی نمائندہ آتا ہے, وہ تو بڑا ایکسپلین کرنے لگتا ہے. آپ کس طرح دیکھتی ہیں ہما؟ دیکھیے میرا خیال ہے آج ان کا جو سٹانس ہے سعد رفیق کی گفتگو کے بعد وہ تھوڑا اور واضح ہو کے سامنے آیا اور اس میں ابہام کم ہوا ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک نکاتی ایجنڈا ہے اور وہ ہے ماڈل ٹاؤن. اور میں آپ سے گزارش کروں کہ جو اور دوسری طرف سے آوازیں آ رہی ہیں وہ بھی کچھ اسی قسم کی ہیں. اعتزاز احسن صاحب نے آج فرمایا کہ مورلی یہ اچھا ہوگا کہ شہباز شریف جو ہیں وہ مستعفی ہو جائیں. نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب کی ملاقات بھی ہوئی ہے. ابھی شیخ رشید صاحب بھی جن کو بالکل ملکہ ہے الفاظوں پر, ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کہہ گئے. انہوں نے کہا تو جا اس میں یہ نہ ہو کہ سیاست کی گاڑی کے نیچے دونوں آ جائیں. تو تمام باتیں اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ اگر تخت پنجاب کی قربانی دے دی جائے تو صورتحال سنبھل جائے گی. اور میرا خیال ہے حکومت کا فوکس جو ہے وہ واپس آیا ہے پیٹ کی طرف. شروع میں تو وہ پیٹ کو بالکل اہمیت نہیں دے رہے تھے, بلکہ ان کا ایٹیٹیوڈ پیٹ کی طرف بہت سخت تھا. نواز شریف صاحب کی سپیچ میں بھی ان کا جو الفاظ انہوں نے پیٹ کے لیے استعمال کیے تھے وہ مناسب نہیں تھے. لیکن اب انہیں لگتا ہے کہ اگر پیٹ کی سپورٹ اس صورتحال سے نکل جائے مذاکرات کے تحت یا کسی اور آپشن سے, تو عمران خان صاحب کی پوزیشن جو ہے وہ کمزور پڑ جاتی ہے. تو میرا خیال ہے حکومت کا فوکس تھوڑا سا پیٹ کی طرف ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک گزارش کر دوں, مجھے جو پی ایم ایل نواز حکومت کا وتیرہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنی سختی اور پریشر کے باوجود ایف آئی آر نہیں کٹی ہے. تو یہ جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے نا کہ وہ مذاکرات تو کرنا چاہتے ہیں, بات چیت تو کرنا چاہتے ہیں, لیکن کہیں بھی گیون نہیں کرنا چاہتے, اور وہ کوئی ایک ایسی چیز نہیں کرنا چاہتے جو پلٹ کر ان پر واپس آئے. تو اس ایٹیٹیوڈ سے مذاکرات کا آگے بڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. اوکے عمر جان, اس کا جواب دیں تو شاہ فرمان جان صاحب. یہ دیکھیے میں صرف یہ کہوں پیٹ سے تھوڑی سی بات کریں. بالکل. دیکھیے پیٹ ایک تو ان کا جو بنیادی آئیڈیا وہ ایک ایبسٹریکٹ ہے, وہ کہتے ہیں انقلاب کی, لیکن اس کے پاس روڈ میپ نہیں ہے. مثلا کیا خیر آپ وہ آئیں گے تو روڈ میپ بتاتے ہیں جناب, وہ تو بڑی ہم سب چاہیں, کوئی پارٹی بھی مجھے آپ بتائیں وہ کہیں گی کہ ہم معاشی میں اصلاحات لانا چاہتے ہیں, لیکن کس طرح سے لانا چاہتے ہیں, وسائل آپ کس طرح ریز کریں گے. جو ریئل ہارڈ ورک ہے, تھنک ٹینک سب سے زیادہ پیچھے نے دعویٰ کیا تھا کہ ہمارے پاس تھنک ٹینک ہے, لیکن خیبر پختونخوا میں وہ اسٹرگل کر رہے ہیں جو انہوں نے ٹینک بہت ہے نا, کہاں سے لائن. ایک بات, لیکن اب سیاست پہ بات کرتے ہیں. جہاں تک بڑا پکچر ہے جو تقریباً 2-3 دن سے ہم دیکھ رہے ہیں, ایک سیاسی لاجک ہے جس کے مطابق ان کے پاس جو آپشن تھا وہ ایگزاسٹ کر چکے ہیں. پیٹ کے پاس انہوں نے جو ہے یہاں تک آنا تھا, آ گئے, منظم ہے بالکل. لیکن اب عمران خان اور دونوں کی حکمت عملی ایک حد تک جو ہے وہ امیٹیٹ کر رہے ہیں, ایک حد تک کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں, ایک حد تک اس میں سینرجی ہے. اور اب اور فیکٹر بھی آ گئے ہیں. ابھی تو امریکہ نے بھی واضح کر دیا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں اپیرنٹلی. ایک بات کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوتا ہے جب امریکہ اس طریقے سے آ جائے, اس پر بھی گفتگو کروں گا. جہاں صاحب پہلے یہ بات ہے. دوسرا فیکٹر جہاں امریکہ نے کہا ہے کہ میں سپورٹ کر رہا ہوں, آپ کو علم ہے وہاں کیا ہوتا رہا. نہیں, میں اسے کنٹیکسٹ بتا رہا ہوں کہ اور فیکٹرز اور اسٹیک ہولڈرز آ گئے ہیں. اس کو آپ اسٹیک ہولڈر مانتے ہیں یا نہیں, لیکن پاکستان کی اسٹیبلٹی میں چائنا کا سب سے زیادہ انٹرسٹ ہے, امریکہ کا انٹرسٹ ہے. اور اگر کوئی ایسا ان کے بقول ایسا کام ہوتا ہے جو شاید ان کے بقول کانسٹیٹیوشنل نہیں ہے, تو انہوں نے دھمکی تو ہمیں تھریٹ تو دی ہے کہ جدہ کو بھی آپ بھول جاتے ہیں جو آخری پناہ گاہ ہوتی ہے. اچھا نہیں, جدہ کا اس وقت پوزیشن ڈفرنٹ ہے. وہاں پہ اس وقت جو ہے ان کو پاکستان کا یہ الائنس جو ہے وہ بالکل ضرورت اس لیے کہ ایران اور امریکہ کی رپروشما ہونے والی ہے, تو ہمارا اس پہ حوالے سے موقف اور تجزیہ بہت کلیئر ہے. لیکن امپورٹنٹ یہ کہ ابھی تک جو ہماری اسٹیبلٹی کی ایک بنیادی جو گارنٹور ہے وہ ہماری فوج ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, وہ دیکھ رہی ہے کہ اس اوورال جو سیاسی اجتماع اس سے ہماری اسٹیٹ کی فنکشنلٹی پہ تو اثر نہیں پڑ رہا, ہمارے انٹرنیشنل ریلیشن پہ تو اثر نہیں پڑ رہا, اور جو صلاحیت ہے حکومتی فیصلوں کی وہ اگر فریز ہے کسی حد تک تو کس حد تک وہ افورڈ کر سکتے ہیں. یہ ایک ایسا ڈائنامک ہے اس پورے واقعے کا جو اس پروسیس کو اور جو ہے مطلب تشویشناک ہمارے لیے اس لیے بنائے گی کہ اگر اس کا آؤٹ کم نہیں ہوتا تو اس کے ریاستی پالیسیوں پہ, ریاستی معاملات اور انٹرسٹ پہ بھی اس کا اثر پڑ سکتا ہے. مثلا آج عمران خان نے ایک خطرناک بات کی, انہوں نے کہا کہ جو لوگ بینک میں پیسہ رکھتے ہیں وہ بینک پہ بینک سے اپنے پیسہ ڈرا کریں. ٹھیک نہیں, جو بینک میں جنہوں نے پیسے رکھے ہوئے ہیں, اب اگر بینک پہ رن ہو جاتا ہے یا لوگ جاتے ہیں پیسے وہاں سے اٹھاتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے اکنامک انسرٹینٹی, اکنامک کولیپس. ہم ایک گریک کی مثالیں ہمارے سامنے جہاں
پہ لوگ کھڑے ہو گئے اور ایک دن میں سارا پیسہ نکال دیا. اور جب آپ پیسہ نکالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایک بڑا نو کانفیڈنس اکانومی. کوئی بھی نہیں چاہے گا ہمارے فرنٹ لائن سروسز کے لیے ان کے لیے پیسے کی ضرورت ہے, جی ایس ٹی کی, اکانومی کی. ہم فوج کو تنخواہ دیتے ہیں, پولیس کو دیتے ہیں, دوسرے. تو ایک یہ ریاستی انٹرسٹ ہے. یہاں پہ ایک تhin لائن ہے سیاست اور ریاستی انٹرسٹ میں. تو اس لیے اب صورتحال جو ہے گمبھیر ہوگی, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو غیر آئینی طریقہ کار ہے اس پہ ابھی تک کوئی اتفاق رائے ہے. ہاں, ایک تو ایسا بڑا کرائسس جو ہے وہ واقعی سیلف فلفلنگ پروفیسی بن جاتی ہے اور اس میں وائلنس کا خدا نہ خواستہ وہ بھی آ جاتا ہے, پھر تو میرے خیال میں ٹریگر ہوگا انٹرونشن. پھر ایک بات شاہ فرمان, کچھ ایسے بیان ہیں, مجھے نہیں لگتا, کیونکہ میں جانتا ہوں خاص آپ کی کور کمیونٹی بڑے سینئر سیزن لوگ ہیں, قصوری صاحب کو بھی میں دیکھتا ہوں, اسد عمر کو بھی دیکھتا ہوں, میں رشید کو بھی دیکھتا ہوں, میں نام نہیں لینا چاہتا جاوید, لیکن یہ والا جو بیان مثلا دیکھیں لڑائی ان کی حکومت سے ہے, مسلم لیگ نون سے ہے, لیکن وہ اس وقت اسٹیٹ سے لڑنے کی کوشش کریں گے جب اس طرح کے غیر ذمہ دارانہ بیان دیں گے. دیکھیں جی, اصل صورتحال ابھی اس سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے ڈائنسٹک ڈیموکریسی کی, لیکن یہ کوئی بیان ذمہ داری کا نہیں ہو سکتا. آپ کھڑے ہو کر میں یہاں تک آتا ہوں, لیکن آپ کو ذرا بتاؤں کہ بنیاد کیا ہے. ڈائنسٹک ڈیموکریسی کی ہمارے ہاں ہے کہ آپ کا تعلق وہ جو اوپر سے خاندانوں نے, پی ایم ایل این کے 16 ممبر اقتدار میں ہیں, وہ بہت سارے, میں نام نہیں لینا چاہتا پولیٹیکل پارٹی, مجاہد صاحب لاکھوں اسٹوڈنٹس ایم بی اے, ایم کام, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اکنامکس پڑھتے ہیں یا فائنینشیل مینجمنٹ پڑھتے ہیں یا وہ اس کا فائنانس ہے کسی نہ کسی طرح. آپ یقین کریں کہ یہ لاکھوں اسٹوڈنٹس پاکستان کی اکانومی پر انسائڈ دا انسٹیٹیوٹ, کلاس کے اندر, کلاس سے باہر ایک ڈسکشن ہے, ٹینس ڈسکشن ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کو آپ کو پتہ ہو اس کا کہ پاکستان کی اکانومی کیا ہے, باہر کتنا پیسہ ہے, کون لے کے گیا. میں آپ کو بتاؤں, لیکن ادھر میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ وہ فورسز ہیں, یہ جو خان صاحب بات کرتے ہیں نا کنوکشن کے ساتھ, آپ جا کے دیکھ لیں, یعنی آپ اس کراؤڈ میں گئے ہیں, وہ آپ کو 90% بٹوین 18 and 30 آپ کو نظر آئیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں اس کراؤڈ کے اندر, یہ وہ لوگ ہیں جو ان کو پہلی دفعہ اپنے مستقبل نظر آئی ہے کہ اگر اس طرح ہوگا, اب سٹیٹس کو کے اندر, اس کے اندر ڈائنسٹک ڈیموکریسی موجود ہے. یہ جو پرانے طریقہ کار ہے, یہ جو پرانا موڈ آف پالیٹکس ہے, یہ اب میں اس پروگرام کے سٹارٹ میں کہہ چکا ہوں کہ یہ دو نظریوں کی لڑائی ہے. یہ جو 11 پولیٹیکل پارٹیز ہیں, یہ جو ایک طرف کڑی ہو گئی, اس میں 3 قسم کی پارٹیاں, سیکولر, نیشنلسٹ اینڈ ریلیجس, 3 قسم کی ہیں. ان کے مینیفیسٹو آپس میں ٹکرا جاتے ہیں, ان کے اندر کوئی کامنلٹی نہیں ہے ایکسپٹ وے آف لائف کی. ایک وے تو ایک طرف ایک پولیٹیکل ایلیٹ ہے اور دوسری طرف کامنرز ہے. یہ دو نظریوں کی جو جنگ ہے, اس کو آپ کوئی بھی نام دے, یہ انجام تک پہنچے گا, اور انسانی تاریخ گواہ ہے کہ جیتا کون ہے. میں آپ کو بتا دوں, یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں, یہ ڈیلیکٹ نوجوان جو 10 دنوں سے کڑے ہیں, کون ان کو زبردستی کرتا ہے؟ صرف ایک جملہ کہوں, کوئی ایسا عام آدمی مجھے بتائیے جس کے پاس جیٹ ہو یا ہیلی کاپٹر ہو, یہ کیا یہ کامنر ہیں؟ اوکے, یہ گفتگو ہماری جاری ہے, اور ذرا اعجاز احمد کی طرف چلتے ہیں. ہاں, خرم ہاشمی اور وقاص کہاں ہیں, ذرا ان تک بھی معلوم کریں نا جو ہمارے رپورٹر موجود ہیں. لیکن اعجاز کے بعد چلتے ہیں جو قاضی صاحب کے جلسے میں موجود ہیں. کوئی جی اعجاز, کیا سچ چکا ہے؟ میں کوئی لفظ استعمال نہیں کرتا, وہ لوگ کہتے ہیں ایسی آپ میلا ٹھیلا یہ وہ کرتے ہیں. جناب بڑا سیریس معاملہ ہے وہاں پر سر. جی لوگ کتنے, اعجاز کتنے لوگ ہیں, بڑھ رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں؟ آج تو اتوار کا دن ہے, قاضی صاحب کی کس طرف, خان صاحب کی کس طرف؟ جی اعجاز. جی مجاہد صاحب, یہاں اس وقت رزمیہ نغمے چاہیں عمران خان کی جانب جو گانے چل رہے ہیں ان کی آوازیں بھی ادھر آ رہی ہیں, لیکن ورکرز میں کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے. ورکرز ابھی تک تیار ہیں, انہیں یہ خدشہ ہے کہ شاید ان کے ساتھ آج وہ خطرات حقیقت بن جائیں جن کا ڈاکٹر طاہر القادری اظہار کرے, اس لیے ورکرز پوری طرح تیار نظر آتے ہیں. ایک اور ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ حکومت نے مارکرا روڈ سے بھی آنے جانے کے راستوں پر پابندیاں لگانا شروع کر دی ہیں. میڈیا کی گاڑیوں کو بھی روکا جا رہا ہے اور عام لوگوں کو آنے سے بھی روکا جا رہا ہے, اور اس کی وجہ سے صورتحال مزید خراب ہونے کا اندیشہ ہے. لیکن
यहाँ पिंडाल में अब भी काफी जोशो खरोश है। आप देख रहे होंगे मेरे पीछे खवातीन की बड़ी तादाद बैठी है, वो बातें कर रही हैं और वो पूरी तरह तैयार है और तनदही से वो रज़्मिया नगमे सुन रही है और उनके जो खून है उसका जोश गरमाया जा रहा है। जी मुजाहिद साहब। हाँ, मेरे ख्याल में यकीनन तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने कहा था वो 8:30 बजे आएंगे, लेकिन जनाब उधर बड़ा मुश्किल है कि जो मैं एक एक रिपोर्टर के पास जाऊं क्योंकि वक्त कम है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। जान चकजई साहब, शाह फरमान साहब को मैंने रोक लिया था। मैं इन दोनों का शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। हमारी खुसूसी नशरियात जारी हैं। मुजाहिद बिल्ली एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहता है। जैसे मैंने कहा कि शाहराह दस्तूर पर फिर वही सज गया है अवामी रेला, और कराची स्टूडियो में डॉक्टर हुमा बकाई में ज्वाइन किया है मोहतरम कमरुज़्ज़मा कायरा साहब ने। क्या तारुफ कराऊं, लेकिन मैं काफ़ी अरसे से जानता हूं इस वक्त जो सियासत को समझते हैं, देखते हैं, बहुत कम लोग हैं इस तरह जो, और बल्कि पार्टी से हटकर भी जरा सा मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। मेरे ख्याल हुमा आप ही सवाल कर ले, मैं तो सवाल नहीं करूंगा। एक तो खान साहब ने मुश्किल में डाल दिया, कहा जी शाह साहब से बात नहीं हो सकती, कायरा साहब से बात हो सकती है। पता नहीं क्या क्यों बात हो सकती है, क्योंकि माशाल्लाह इनकी गुफ्तगू में बड़ा मिठास है, वो जो जिस इलाके में रहते हैं उसका भी एक है। जी हुमा, क्या पूछेंगी आप, क्या बात करेंगी हमारे मोहतरम कायरा साहब से? आप दोनों बातें करें, मैं सुनता हूँ। कायरा साहब का कमेंट मैंने सुना है। कायरा साहब ने जो बारीकी निकाली है जो जुडिशल कमीशन को गई है वो पीटीआई ने खुद भी नहीं निकाली, वो विच इज इंटरेस्टिंग। आपको मैंने कई दफा आपने कहा कि जो जुडिशल कमीशन है वहाँ हुकूमत की नीयत साफ नहीं लगती, फिर आपको इल्म है कि FIR भी नहीं कटी। अब जरदारी साहब तशरीफ लाए, एक तो जाहिर है कि ये ख्याल किया जा रहा है कि उन्होंने क्या मशवरा दिया, और जो हमारी थोड़ी बहुत खबरें वो ये कि मशवरा ये था कि उनकी शरीफ ब्रदर्स को ये एडवाइस थी कि वो पीछे हट जाएं और पीछे से भी काम किया जा सकता है जी। और दूसरा सवाल कायरा साहब जो शायद ज्यादा इंटरेस्टिंग, पहले का जवाब ले ले हुमा, वरना कायरा साहब कहते हैं आप लोग एक साथ दो सवाल करते हैं, पहला भूल तो कायरा साहब कौन सा सवाल का जवाब दूं? पहले सवाल का पहला सवाल क्या था? जरदारी साहब क्या मशवरा दे गए और सबसे मिल गए, मंसूरा भी चले गए, चौधरी से भी मिल लिए और नवाज शरीफ से भी मिल लिए जी। देखिए हुमा, जरदारी साहब बुनियादी तौर पे वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने बड़े मुश्किल मराहल में, बड़े मुश्किल जिंदगी में मराहल देखे हैं और हर जगह पे अपने दुख समेट के अपने अंदर डाल के मुल्क के लिए काम करने की कोशिश की है। वो मुल्क से बाहर थे, ये हालात पैदा हुए, उन्होंने वहां से सारी क़यादत को फ़ोन किए और उन्होंने जमात इस्लामी की क़यादत को ये बात कह के रिक्वेस्ट की कि जनाब आप क्योंकि इमरान खान साहब के इत्तेहादी हैं, आप उनके पास जाइए और रास्ता को निकालिए। अपनी जमात को भी कहा, बाकी जमातों को भी कहा। जब वो वापस तशरीफ लाए हैं वहां पे भी उन्होंने फोन पे बातें की हैं। फिर वो कल जो गए मियां साहब के पास जाके भी उन्होंने जो बात कही है कि जी सियासी मामलात हैं, इसको सियासी तरीके से सुलझाइए। वहां पे जो बातें हुई मैं उनका डायरेक्ट प्रिवी नहीं हूं क्योंकि मैं वहां था नहीं, लेकिन उसकी डिटेल का पता तभी पता होता है, वरना तो मुझे आउटलाइंस का पता है ना कि ये गुफ्तगू हुई है। वहां पे उन्होंने ये कहा कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसको चलने दिया जाए, हम इसको सपोर्ट करते हैं, हम पार्लियामान की मदद पूरी देखना चाहते हैं। और उन्होंने गवर्नमेंट को ये मशवरा दिया कि सियासी मामला है इसको सियासी तरीके से हल कीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन के तरीके नहीं। तो ये जो रूमर्स थे वो मियां साहब ने फिर माना भी, उन्होंने कहा कि जी हम कि कोई जितने दिन मर्जी एहतजाज करें, हम कोई कोर्सिव मेजर्स नहीं लेंगे। मैं समझता हूं इस वक्त पीपल्स पार्टी राय दे सकती है, बाकी जमातों को जाके कन्विंस करके इस फोरम पे ला सकती है, लेकिन काम तो गवर्नमेंट ने करना है जो तैयार नहीं है कुछ ब्रेक करने के लिए। जो करना है अनफॉर्चुनेटली वो पता नहीं क्यों मुझे नहीं समझ आ रही अभी तक। इस्तीफा कैसे दे कायरा साहब? देखिए इस्तीफे का मुतालबा, प्राइम मिनिस्टर के इस्तीफे का मुतालबा मैं हमेशा कहता हूँ ये काबिल बात, ये नहीं होना चाहिए अभी, ये अभी पेंड कर देना चाहिए। उन्होंने भी ऐसी फेंका है, इसको सस्पेंड कर देना चाहिए इस मुतालबे को अभी पीटीआई को। कायरा साहब आप फरमा रहे हैं कि कायरा साहब आप फरमा रहे हैं कि मैं सिर्फ पीपल्स पार्टी सिर्फ मशवरा दे सकती है, लेकिन पीपल्स पार्टी की तो इस वक्त पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो गई है। 2013 पे के बाद 3 जमातें आई, सियासी उफक पे 2 जमातों का आपस में शदीद इख्तिलाफ है, तो आप अपना वेट जहां डाल देते हैं वो जमात स्ट्रांग हो जाती है। तो इस वक्त तो आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। वेट और कुछ जो कह रहे हैं कि शेख साहब के अगर आपका वेट उनकी तरफ पड़ गया पीटीआई की तरफ तो मामला नहीं, इस वक्त तो आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग है, एडवाइजरी पोजीशन से ज्यादा है। ओके, दोनों डेमोक्रेट नहीं
ہمارا وزن ڈیموکریسی کی طرف ہے, ہمارا وزن پارلیمنٹ اور کانسٹیٹیوشن کے ساتھ ہے, اور یہ بار بار جو میں کہتا ہوں جی ڈیموکریسی کے ساتھ ہے. ڈیموکریسی مجاہد صاحب میرے لیے ڈیموکریسی شاید کم اہم ہوگی, اس لیے کہ مجھے تو ڈکٹیٹرشپ میں بھی پروٹیکشن رہتی ہے. میرے پاس تو اللہ تعالیٰ کا کھانے پینے کا میرا نظام اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا ہے, ایک سوشل ریکگنیشن ہے, مجھے تو قانون میں تعلق واسطے ہیں. مجھے اتنی ضرورت ڈیموکریسی کی شاید نہیں ہوگی جتنی اس ملک کے کامنر کو ہے, اس لیے کہ ڈیموکریسی اگر کام کرے گی, اکاؤنٹیبل گورننس ہوگی, جو سسٹم ایوالو ہوگا وہ لوگوں کو بہتر ڈیلیور کرے گا. سسٹم کو امپروو کیے بغیر آپ لوگوں کو بہتر برات, بہتر سہولتیں نہیں دے سکتے, اور سسٹم بہتر کرنے کے لیے ڈیموکریسی کا ہونا اسینشل ہے. یہ ہمارا اپنا ذاتی ایکسپیرینس ہے, قوم کا ایکسپیرینس ہے کہ جب جب ملک کے اندر ڈیموکریسیز آئیں ملک مستحکم ہوا, لوگوں کے حقوق بہتر ہوئے. جب جب آمریتیں آئیں ملک کمزور ہوا, لوگوں کو ان کے حقوق نہیں ملے. لہذا ہمارا موقف آج بھی ہے, ہمارا وزن ڈیموکریسی کے ساتھ ہے, پارلیمان کے ساتھ ہے. اور زرداری صاحب کو اب ایویلویٹ کیجئے کہ وہ اس وقت گورنمنٹ میں نہیں ہے. آصف زرداری صاحب نے اپنے ایکسپیرینسز یقیناً شیئر کیے ہوں گے. آپ کو میں آپ کو کیا بتاؤں, آپ کو مجھ سے زیادہ بہتر پتا ہے کہ زرداری صاحب وہ صدر ہیں جنہوں نے اپنے اختیارات پارلیمان کے حوالے کیے, فیڈرل گورنمنٹ کو دیے, اپنی حکومت فیڈرل گورنمنٹ سے اختیار لے کے صوبوں کو دیے, مالی وسائل دیے, انہوں نے تقسیم کیا اختیار کو, انہوں نے آئین کے مطابق کھڑا کیا سارے ریاست کو. رزلٹ کیا ہوا؟ ہم نے الحمدللہ 5 سال پورے کیے اس وزڈم کے تحت. ٹالرنس آئی, برداشت آئی, میڈیا کے سامنے برداشت آئی, مخالفوں کے ساتھ ساتھ برداشت آئی. اور ایک اور کام, اب ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں. زرداری صاحب آپ کوئی صدر نہیں ہے, ہمارے پاس صرف ایک صوبے میں گورنمنٹ ہے, لیکن آج بھی وہ پاکستان کی سیاست کے اندر احترام سے دیکھے جاتے ہیں, اور آج ساری قوم ان کو دیکھ رہی ہے کہ وہ کوئی رول پلے کرے. 11 دن ہو گئے, 12 دن ڈیڈ لاک, پورا ملک بحران کا شکار ہے. ابھی شیخ رشید صاحب جو بہت قریب رہتے ہیں, انہوں نے پچھلی بار مجھے کہا تھا کہ پیر تک مسئلہ ہو جائے گا 5 دن, اب کہنے لگے جو کچھ ہوگا ہفتہ اور لگ جائے گا. آپ کا سیاسی تجربہ کیا کہتا ہے کہ کہیں تو کسی کے اعصاب جواب دے جائیں گے, اور پھر کیا کوئی تیسرا آ کے چھڑائے گا جیسا کہ ہوتا رہا ہے؟ دیکھیے کوئی تیسرا نہیں آئے گا, کسی تیسرے کی گنجائش نہیں ہے. گنجائش کی بات اور ہے اور آنے کی بات اور ہے. دیکھیے اس وقت مسلم لیگ کے جو لوگ ہیں, راجہ ظفر اللہ صاحب ہوں, چیف منسٹر صاحب ہوں, ان کے وزراء ہوں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ, بلکہ وہ تو یہ بھی کہتے ہیں جی اسکرپٹ رائٹر ایک ہے فلاں فلاں, تو جو کچھ ہو رہا ہے جی یہ جنرل مشرف والے کیس کی وجہ سے ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے. اگر یہ بات درست ہے تو جنرل مشرف کے خلاف تو آرٹیکل 6 کا ایک مقدمہ ہے, ایک آرٹیکل 6 وہ بھی ایمرجنسی لگانے والا آرٹیکل 6, اس قضیے سے نکلنے کے لیے ایک اور بڑا آرٹیکل 6. ٹھیک ہے, جب عدالتوں کے فیصلے بھی آ چکے ہیں, جب پارلیمان فیصلے دے چکی ہے, جب میڈیا تگڑا ہو کے کھڑا ہے, جب کوئی سیاسی جماعت اس عمل کو سپورٹ کرنے والی نہیں ہے, میں ہوں, آپ ہیں, ایسے نہیں ہے کہ نہیں ہے. ابھی کیا ہوا ایک کا کہاں؟ دیکھیے قاہرہ صاحب, آپ کے ساتھ جو کچھ, جو میں آج بھی سمجھتا ہوں, میں کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ کھڑا ہو کے ان کی بات کرنے والا نہیں ہے کوئی, یہ کہے کہ اس کو سپورٹ کر لیں گے. کوئی جواب لے لیں, 2 منٹ جلدی سے آپ نے بالکل بجا فرمایا ہے کہ جمہوریت اہم ہے اور جمہوریت کو بچانا ہے, لیکن عمران خان صاحب بھی تو یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بہتر جمہوریت چاہتے ہیں. تو یہ تو دس ڈیبیٹ کین گو ایدر وے. آپ بھی جمہوریت کو بچا رہے ہیں, وہ بھی جمہوریت کو بچا رہے ہیں. نہیں ہما دیکھیں, وہ کہتے ہیں اور یہ درست کہتے ہیں کہ ایک فیئر انتخاب, فیئر جمہوریت بہتر جمہوریت کے لیے ضروری ہے. میں عمران خان کے اس فلسفے کو مانتا ہوں, یہ بات درست ہے. سوال یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں الیکشن میں دھاندلی ہوئی, میں بھی کہتا ہوں ہوئی, اس کا کوانٹم چیک ہونا چاہیے. یہ گورنمنٹ کی سستی اور نالائکی ہے کہ آج تک یہ ایک بھی سٹیپ اس طرف انہوں نے نہیں اٹھایا. مجھے جانا پڑ رہا ہے بریک کی طرف, اور میں چاہتا تو نہیں ہوں کہ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان آ جائیں اور میں جو ہے قاہرہ صاحب کے خیالات سے مستفیض نہ ہو سکوں, لیکن کوشش کروں گا کہ فوراً آؤں اور قاہرہ صاحبی کو سنا جائے, کیونکہ آپ نے دیکھا نا کہ جو گفتگو کر رہے ہیں اس پر گفتگو جاری رہنی چاہیے. ہمارے ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں وقت کے بعد. اسلام آباد اسٹوڈیو میں ایک بار پھر مجاہد بریلوی حاضر ہے. جیسے میں نے کہا کہ یہاں مجھے بھی کوئی 14-15 دن ہو گئے, آج تک کبھی اسلام آباد میں اتنا نہیں رہا. قاہرہ صاحب جانتے ہیں, اس کے ساتھ ایک شام
چائے بھی نہیں پی جاتی, ایسے ہی آئے بھاگ کے چلے گئے. شارع دستور پر میں قائرہ صاحب سے کہہ رہا تھا, قائرہ صاحب کہہ رہے ہیں, میں نے کہا جی چلیں. قائرہ صاحب کہتے ہیں کیوں جی, میری پہلے ہی میں بڑی مشکل میں ہوں, وہ عمران خان نے کہہ دیا قائرہ صاحب سے بات ہو سکتی ہے, یہ خیر یہ ایک الگ بات ہے. ہم آپ بھی سوال کر لیں کہ میں کوئک پوچھوں کیونکہ کہیں خان صاحب نہ آ جائیں. قائرہ صاحب, آپ نے, مجھے پتا ہے کہ قاضی صاحب کا معاملہ بڑا سخت تھا, شدید سردیاں تھیں, اور جو تھا وے آؤٹ نکالنے کے لیے اگر آج آپ کو کہا جائے بھائی کوئی ایک فارمولہ بناؤ, مشکل ہوتا ہے, عمل کریں نہ کریں, 1 2 3 4 کیا قائرہ صاحب کہیں گے؟ بریلوی صاحب میرا خیال یہ ہے کہ جبکہ سختیاں دونوں طرف ہیں. ہاں, میرا خیال یہ ہے گورنمنٹ کی طرف سے تو نالائکی ہے, سختی تو ہے نہیں, نالائکی ہے گورنمنٹ کی. آج بھی ان کے لہجوں میں وہ تلخیاں موجود ہیں. ایک تو گورنمنٹ اپنے لہجے کنٹرول کرے, ایک بیان دیتا ہے دوسرے ہی کرو, مطلب اپنے لہجے کنٹرول کرو, اپنے الفاظ کا چناؤ بہتر کرو. خدا کے لیے اتنی ٹینس حالات میں بھی تمہیں سمجھ نہیں آ رہی, اور پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے تو 6 کے 6 مطالبے پورے کر دیے. اسحاق ڈار جیسا سینئر آدمی یار, نہیں, خواجہ آصف نے کہتے کہ 5 مطالبے جس میں کہ غیر جانبدار نگراں حکومت اور الیکشن کمیشن نیا, اور نہیں وہ مطلب عجیب باتیں کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے وہ بھی وقت گزاری, اور ان کا خیال آج بھی یہ ہے کہ شاید اس سے کوئک بتا دیں, کہیں کسی وغیرہ خان صاحب آ جائیں گے تو آپ کو پتا ہی ہے خان صاحب کا حق ہے جی, خان صاحب نہیں, لیکن پھر ابھی وے آؤٹ, لیکن میں وے آؤٹ یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا وے آؤٹ یہ ہے جو مطالبہ وزیر اعظم کا ہے, اس کے استعفے کا ہے, وہ پینڈ کرنا چاہیے. ٹھیک, وہ پینڈ کر دینا چاہیے, وہ لنک کر دیں, اور انہوں نے ٹھیک لنک کیا ہوا ہے. اس وقت جو خان صاحب کا بنیادی مطالبہ ہے وہ الیکشن, وہ ایک کمیشن بنے سپریم کورٹ کا, اور وہ پروب کرے. وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر کے ہوتے ہوئے کورٹ کا چیف جسٹس خود کہے کہ میں ایک کمیشن بنا رہا ہوں, وہ گورنمنٹ ریکویسٹ کرے ان کو. اچھا, سپریم کورٹ خود نہیں کرے, گورنمنٹ ان کو ریکویسٹ کرے کہ جی اس کو پروب کرنے کے لیے. اس پر اعتماد کیسے ہوگا ان سب ججوں پر, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سارے ایسے ججز ہیں, چودھری صاحب کو وہ کہتے ہیں جی وہ, دیکھیے آج ایک جماعت اسلامی نے ایک اچھی رائے دی ہے کہ اگر ان کے تحفظات ہیں تو عمران خان صاحب کے, تو ان کو سیٹسفائی کرنے کے لیے پنجاب کا کوئی جج نہ اس پر. اچھا, جو مطلب لائک دس, میں نہیں کہتا کہ یہ کوئی بڑی تجویز اچھی بات نہیں ہے, کوئی یہ اچھی بات ہے, جج سارے جج ہوتے ہیں, لیکن اگر عمران خان صاحب کے, ان کی جماعت کے یہ تحفظات ہیں کہ اچھا کمیشن وہ ٹائم کتنا دے, کیونکہ رپورٹ نہیں آتی, مہینہ 2 مہینے سے زیادہ, مہینہ 2 مہینہ بہت ہوتا ہے, لوگوں کو کیسے چلے جائیں, یہ سب چلے جائیں گے نا. اگر کمیشن اگر اس کے رول طے ہو جاتے ہیں پھر ان کو جانا پڑے گا نا. کمیشن ایک مہینے فیصلہ کرے, کیا فیصلہ کرے, تمام ہلکے دیکھے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی. اگر دھاندلی کا کوانٹم بڑے لیول پہ ہوا ہے, ایک تو ہمارے ملک میں دھاندلی روٹین میں ہوتی ہے نا, ہر الیکشن میں ہوتی رہی, ایک اگر اس کا کوانٹم بہت بڑا ہے تو پھر وزیر اعظم صاحب کو رئیس اسمبلی کو جانا ہوگا, پھر نئے انتخاب ہوں گے. یہ کون طے کرے گا کوانٹم, لیکن میں اس پہ جو اصل وے آؤٹ کی بات کریں, یہ طے کرے گا عدالتی کمیشن. اب سوال یہ ہے کہ اس کا رستہ کیا ہے. میں سمجھتا ہوں اس کمیشن کو اپنا کام کرنے دیں. عمران خان صاحب کے بارے میں ہم لوگوں نے بھی, میں نے بھی, مجاہد بریلوی نے بھی, سب نے مل کے ہم نے ایک تصور کھڑا کر دیا, اور بعض اوقات بندہ اس پریشر میں پھنس جاتا ہے, اپنے کراؤڈ کے پھنس جاتا ہے کہ جی شاید میں اس مطالبے سے اگر پیچھے ہٹا استعفے سے تو جی میں تو فارغ ہو جاؤں گا. خان صاحب یہ بنیادی طور پر درست بات نہیں ہے. ایکچوئل ذرا غور کریں, میری ذاتی لسٹ میں ایک پولیٹیکل طالب علم کے طور پہ, ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ عمران خان ابھی تک اپنی اس لڑائی میں فتح مند ہے. اچھا, کیوں, بڑی بات کہی ہے, کیوں فتح مند ہے؟ گورنمنٹ کہہ رہی تھی جلوس نہیں نکلنے دیں گے, جلوس نکلا. کہہ رہے تھے ڈاکٹر طاہر القادری کو نہیں نکلنے دیں گے, نکلے. وہ آج دھرنا نہیں دینے دیں گے, دھرنا دیا. 10 دن سے بیٹھے, کہہ رہے تھے جی 4 دن نہیں گزار سکتے جی, 2 دن میں بھاگ جائیں گے جی, بیٹھے ہوئے ہیں, اور ان کے لوگ آ رہے ہیں, اور وہ لوگ بڑے چارجڈ ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری کے لوگ بیٹھے ہی وہاں پہ ہیں, بڑے چارجڈ ہیں. کہہ رہے تھے ریڈ زون میں داخل نہیں ہونے دیں گے, ہو گئے. اور خان صاحب کا اوریجنل مطالبہ کیا ہے؟ خان صاحب کا اوریجنل مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن پروب ہو, دھاندلی کا پروب ہو, اور اس یہ فیصلہ ہو کہ دھاندلی کی کوانٹم کیا ہے. وہ اس پہ گورنمنٹ آج آ گئی ہے. گورنمنٹ کے دماغ میں, گردن میں جو سریا تھا وہ ذرا نرم ہو گیا ہے. اب گورنمنٹ سننا شروع ہو گئی ہے, اور گورنمنٹ ہل گئی ہے. گورنمنٹ کو اب کانسٹیٹیوشنلزم کی طرف آنا پڑے گا. اور اگر خان صاحب کا یہ مطالبہ الیکشن چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں, یا وہ جو بینچ تشکیل دیتے ہیں وہ بینچ بیٹھ کے اس کو ایکسپلور کرتا ہے, تو یہ ایک بہت بڑی سکسیس ہے. ایک آپ سمجھتے ہیں, اور دوسرا صاحب نے بڑی عام بات کی کہ عمران خان جیت گئے یہاں تک پہنچ کر. اسپیسیفک بات, یہ بات تو بالکل طے ہے کہ عمران خان صاحب اس وقت پوزیشن آف پاور سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں اور گورنمنٹ پوزیشن آف ویکنس سے نیگوشیٹ کر رہی ہے. اس بارے میں کوئی ابہام موجود نہیں ہے. لیکن قائرہ صاحب, جب میری بات ہوتی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے اوریجنل سٹان سے آلریڈی ہٹ گئے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب 1 مہینے کے لیے مستعفی ہو جائیں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے انڈر جو ہماری اوریجنل ڈیمانڈ ہے وہ میٹ نہیں کی جا سکتی. آپ کا خیال ہے کہ وہ اس ڈیمانڈ سے اور پیچھے ہٹیں گے؟
کیونکہ ایک دیکھیے انہوں نے بھی اپنی پوری کشتیاں جلائی ہیں، انہوں نے بھی اپنی پوری کشتیاں جلائی ہیں. میرا اس میں مطالبہ یہ، میری اس میں گزارش یہ ہے کہ مجھے نواز شریف صاحب سے محبت نہیں ہے، لیکن میں وزیر اعظم کے آفس کا ڈیکرم چاہتا ہوں. دیکھیے 1 مہینے کے لیے وزیر اعظم مستعفی ہو، کوئی اور بندہ وزیر اعظم بنے، الیکشن پروب ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے جی اتنے لیول پہ کوانٹم میں دھاندلی نہیں ہوئی، وہ استعفیٰ دیں، دوبارہ وزیر اعظم بنے. ہم دنیا میں سامنے یہ گڈے گڈی کا کھیل تو نہیں ہے نا، دنیا کے سامنے تمسخر ہوگا ہمارا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کے استعفے کا 1 مہینے کے لیے مطالبہ وہ اس لیے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کمیشن 1 مہینے میں رزلٹ دے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کمیشن ہوگا کہ وہ انفلوئنس نہ کر سکے. ان کا تحفظ یہ ہے، لہذا ان کے تحفظ کو دور کرنے کے لیے کہ یہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی فیئر کام ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے اسرٹ کیا ہے. اس سپریم کورٹ میں ہمارا تو چلو افتخار چوہدری صاحب ہمارے ساتھ بڑا ہی محبت کرتے رہے، زیادہ ہی کو محبت کرتے رہے، ہمارے وزیر اعظم صاحب کو گھر بھیج دیا اور ناجائز بھیج دیا، لیکن سپریم کورٹ نے بہرحال اسرٹ کیا ہے. اور سپریم کورٹ کی یہ پوزیشن ہے، چیف جسٹس صاحب بہت اچھی ریپیوٹ انجوائے کرتے ہیں، اور مجھے نہیں توقع کہ اس سپریم کورٹ کے ہوتے ہوئے اگر 3 ججز کا بینچ ہے تو 5 کر لیجئے. خود سپریم کورٹ نہیں کر سکتا، سپریم کورٹ کر سکتا ہے، لیکن سپریم کورٹ نہیں کر رہا، ریسٹریٹ کر رہا ہے، اچھا کر رہا ہے، گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی نے بھی تو وزیر اعظم کی قربانی دی تھی نا کنٹینیوٹی آف ڈیموکریسی کے لیے، تو یہ ریپیٹ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم نے وزیر اعظم کی قربانی دی تھی، ہم نے عدالت سے لڑائی نہیں لڑی تھی. ہما ہمارے ساتھ تو عدالت کے کنٹراڈکشن تھی نا، ہم نے عدالت نے کنٹیمپٹ نوٹس دیا تھا، کنٹیمپٹ آف کورٹ میں وہ ہمارے وزیر اعظم کا ایشو آیا. یہاں پہ پولیٹیکل پارٹیز کا آپس میں ایشو ہے، لہذا وہ ہم کورٹ کے ساتھ ڈائریکٹ تھے، ہم کورٹ سے لڑائی نہیں لڑنا چاہتے تھے. یہاں تو پولیٹیکل پارٹیز اپوننٹ کھڑی ہیں اور وہ لڑائی لڑ رہی ہیں. تو ان سم ویز آپ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اس کرائسس کو ریزالو کرنے کے لیے اگر جوڈیشل انٹرونشن ہوتی ہے تو پھر یہ 3rd فورم پہ جا کے ریزالو ہو سکتی ہے اور کانسٹیٹیوشنلی ریزالو ہو سکتی ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 3rd فورم جو ہے وہ کمیشن کی صورت میں عمران خان صاحب کا جو اوریجنل مطالبہ ہے، جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ جی میرا الیکشن پروب کریں، الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، وہ معاملہ جو ہے سپریم کورٹ ایڈریس کرے. اور جو ان کا تحفظ ان کی جماعت کا یہ ہے کہ موجودہ وزیر اعظم کے رہتے ہوئے الیکشن پروب جو ہوگی وہ فیئر نہیں ہوگی، اس کو پروٹیکشن چاہیے. وہ پروٹیکشن کیسے دی جا سکتی ہے؟ اور بھی رستے، آسان سوال بھی اور مشکل بھی. یہ جو تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے عذرائے مذاق کا کہا، اور وہ یہ نہیں کہ قمرالزماں قاہرہ صاحب اگر آئیں گے تو قاہرہ صاحب آپ بھی سیاستداں ہیں، کوئی ایک ملاقات سے عمران خان کے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ قاہرہ صاحب اپنی 30 سالہ پارٹی سے وابستگی چھوڑ دیں. کیوں نہ آپ اگر پڑھ کر، اور ان کو شاید زیادہ بہتری کنورٹ کر رہے ہیں، خود صدر صاحب آپ کے کہیں قاہرہ صاحب آپ کا نام بھی لیا ہے، تو اب تک قاہرہ صاحب جیسے اور اتنی بڑی پارٹی کیوں دور ہے؟ کیوں ایسا نہیں کرتے؟ پہل کیوں نہیں کرتے؟ بریلوی صاحب پہلی بات تو یہ ہے خان صاحب نے میرے بارے میں اچھے الفاظ کہے، میں ان کا بہت مشکور ہوں. ایک بڑی جماعت کے سربراہ ہیں، ایک سیاسی کارکن کے لیے ایسے الفاظ جو ہوتے ہیں وہ سند ہوتے ہیں. میرے لیے میں بہت مشکور ہوں ان کا. لیکن انہوں نے ساتھ ہی میرے لیڈر، میرے بڑے بھائی خورشید شاہ صاحب کے بارے میں کوئی تحفظات کا اظہار کیا، تو میں نے ان کو وضاحت کی خان صاحب کو کہ خان صاحب یہ یاد رکھیے، خورشید شاہ صاحب وہ آدمی ہیں جو ساری جماعتوں کو ساتھ لے کے، سارے طبقات کو ساتھ لے کے، انتہائی تحمل والے بندے ہیں. وہ جو بات خان صاحب تک کنوے کی گئی ہے نا، وہ خورشید شاہ صاحب کے الفاظ نہیں ہیں. چودھری نثار صاحب نے یہ بات کہی کہ جی میرے پاس عمران خان صاحب کا ایک میسج آیا تھا جس میں انہوں نے کہا I take my word that we will not go to red zone، اور اب وہ ریڈ زون میں جانا چاہتے ہیں، تو یہ وہ اپنا عہد پورا نہیں کر رہے. تو کسی نے سوال کیا شاہ صاحب سے کہ جی چودھری نثار صاحب نے یہ کہا، تو انہوں نے کہا بھائی اگر چودھری صاحب کے پاس اس کا کوئی میسج ہے تو سامنے لائیں، اور اگر خان صاحب نے وعدہ کیا ہو تو خان صاحب وعدہ نہ کریں، اپنا وعدہ پورا کریں. تو وہ بات جو خان صاحب کو کہی گئی کہ خورشید شاہ نے یہ کہا، حالانکہ شاہ صاحب تو ایسے آپ کو اگر ویلکم کیا ہے. دیکھیں میں اس پہ آتا ہوں. سوال یہ ہے کہ میرے لیڈر نے بھی آ کے میاں صاحب سے باتیں کی ہیں. آپ کا لیڈر ویسے خان صاحب سے کیوں نہیں بات کرتے؟ ہم تو خان صاحب سے بھی بات کرتے ہیں، تو کوئی اعتراض نہیں. کیا آپ کو میسج دیا کہ خان صاحب ہم آ رہے ہیں؟ دیکھیں اور ایک آنا تھا، یہ سوال ضروری ہے، کیا آپ خود خان صاحب کو میسج دیتے یا خان صاحب سے میسج آیا تو ملیں گے؟ پہلے مل چکے، بالکل ملیں گے. ہمیں دیکھیں ہم تو چل کے ہر جگہ جانے کو تیار ہیں. بڑا فرق پڑے گا زرداری صاحب کی خان صاحب سے ملاقات. ایک بات یاد رکھیے، ہمیں گورنمنٹ نے امپاور کرنا. گورنمنٹ اپنی کمیٹی بنائی، اس کو امپاور کر کے دے دے. اگر گورنمنٹ میری جماعت کو کہتی ہے اور میری جماعت میری ذمہ داری لگاتی ہے، تو یہاں بڑے لوگ، اچھے لوگ کام کر رہے ہیں، لیکن میں بھی اس قومی خدمت میں، اس قضیے کو دور کرنے میں اگر میری کوئی خدمت ہو سکتی ہے تو یقیناً جائیں گے. لیکن یہ کام، یہ سٹیپ گورنمنٹ نے لینا ہے. میں کیا عمران خان صاحب کو نصیحت کرنے جاؤں گا؟
उनको कोई वाज सुनाने जाऊंगा? मैं डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब के पास क्या करने जाऊंगा? मुझे तो गवर्नमेंट कह सकती है ना, कमेटी जो भी बने उसको तो गवर्नमेंट एम्पावर कर सकती है कि भाई आप जाओ, ये हमारी लिमिटेशंस है, ये इख्तियार है, तुम्हें जाके बात करो। गवर्नमेंट उनको कह नहीं रही तो फिर जाके हम तो तरला ही कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं टिकर कि जरदारी साहब ने जनाब अपने ताहिरुल कादरी साहब से बात की है, इमरान खान साहब से भी बात करेंगे। हम तो समझा सकते हैं, कह सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि खास तौर पर हमारे लिए वक्त निकाल कर आए, और आपने देखा होगा कि उन्होंने जिस तनाजुर में गुफ्तगू की उसमें हल भी निकाला। डॉक्टर हुमा बकाई ने बहरहाल इन्होंने एक सवाल ऐसा निकलवाया सुप्रीम कोर्ट का, यकीनन राह निकल सकती है जो कायरा साहब ने कहा। इस वक्त जो लोग सवाल कर रहे हैं, हमारी खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है। अब से थोड़ी देर बाद तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान साहब, कौन से 2 लोग शामिल हो रहे हैं? उन्होंने कहा 2 बड़े लोग, नाम क्या वगैरह वही बताएंगे आप। मेरा क्लियर है, कायरा साहब नहीं हो रहे, अपनी जमात में नहीं, वो तो आपका कोई कह भी नहीं सकता। मुजाहिद बेलवी को इजाजत दीजिए, ये ट्रांसमिशन जारी है। मिलते हैं एक वक्फे के बाद, नहीं वक्फे के बाद नहीं, तो खबरों की तरफ, खास साहब की तरफ चलते हैं।